السلام علیکم ناظرین، ڈی پی نیو کے کوشوں کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر خدمت ہیں۔ آج ہم بات کریں گے پاکستان کے سوشل میڈیا پہ پھیلنے والی مختلف قسم کی خبروں کے حوالے سے جن کی اصلیت بہرحال مشکوک ہوتی ہے۔ تو عمر، آپ کے ذہن میں کوئی تازہ ترین ایسی خبر آ رہی ہے جس کے اوپر آج ہم بات کر سکیں لوگوں کے ساتھ؟ کل سے ایک خبر چل رہی ہے جس میں ایک قبر کو پاکستانی قرار دیا گیا ہے۔ قبر کے اوپر ایک جنگلہ لگایا گیا سبز، اس کو لاک لگا ہوا ہے، تو وہ پاکستان کے خلاف اس کو ایک نیوز بنا کے چلایا جا رہا تھا۔ بعد میں پتہ لگا کہ وہ ایک فیک نیوز ہے اور در نیوز کیا حقیقت وہ ویسے خبر بنائی جو گئی تھی؟ ہے مطلب لوگوں نے کیا باتیں کی اس کے اوپر؟ اوریجنلی جو شیئر ہوئی تھی اس کے مطابق کہ پاکستان کے اندر مردہ خواتین کے ساتھ ریپ کی وارداتیں ہوتی ہیں، ان ریپ کی وارداتوں کو اس سے بچنے کے لیے پاکستان میں لوگوں نے قبروں کے اوپر تالے لگانے شروع کر دیے۔ حقیقت کیا نکلی پھر؟ اور حقیقت یہ نکلی کہ وہ تالا جو ہے وہ جہاں سے خبر پھیلائی گئی تھی، یعنی کہ انڈیا، وہیں کے ایک شہر حیدرآباد کے اندر جو کہ تلنگانہ ریاست کے اندر ہے، وہاں پر ایک قبر کے اوپر لگایا گیا تھا۔ اور مسئلہ یہ تھا کہ بہت سارے ایسے واقعات ہوئے تھے اس جگہ پر کہ ایک قبر کے اوپر دوسری قبر بنا دی جاتی رہی ہے۔ وہ ایک 70-80 سالہ خاتون کی قبر تھی جس کا یہ معاملہ ہے، اور ان کو بھی ان کے بچوں کو ڈر لگا کہ شاید اس قبر کے اوپر بھی کوئی ایک اور قبر کھود نہ دی جائے، تو انہوں نے اپنی شناخت کو برقرار رکھنے کے اوپر اس کے اوپر ایک جنگلہ لگا دیا، اس کو تالا لگا دیا، اور جو وائرل ہو گئی۔ لیکن اچھی بات یا بری بات کہ انڈیا کے ہی لوگوں نے اس کو آئیڈینٹیفائی کیا اور اس کو بتایا کہ یہ فیک نیوز ہے، اور ان کا ایک چینل ہے جو کہ زبیر غالباً چلاتے ہیں، تو انہوں نے اس کو لے کے آ گیا ہے۔ بالکل پرائیویٹ چینل ہے، اور اس طرح کی چیزیں وہ فیک نیوز بسٹ کرنے کے حوالے سے پہلے بھی سوشل میڈیا پہ کافی ایکٹیو رہے ہیں، اور اس حوالے سے ان کی گورنمنٹ کو پکڑ کے جیل میں بھی ایک بار کر چکی ہے۔ شاید ایک اچھا، فیک بالکل، نیوز کو یہ جو ہے آپ نے بات کی نا کافی انٹرسٹنگ ہے۔ اس کے دو پہلو ہیں جس کے اوپر میں آج میں سوچتا ہوں ہمارے ویورز کے سامنے بھی یہ بات رکھنا چاہتا ہوں۔ پہلا پہلو تو انٹرنل ہے، یعنی پاکستان کے حوالے سے کہ ہاؤ ڈو وی ریسپونڈ ٹو سچ نیوز۔ تو ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہم دوسرے کو ہمیں برا کہتے ہی کہتے ہیں، ہم خود ہی پیش ہوتے ہیں اپنے آپ کو برا کہنے میں اور اپنی غلطیاں نکالنے میں، اور انتہائی تنقیدی رویہ پاکستان کے حوالے سے، پاکستان کی چیزوں کے حوالے سے اختیار کرتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ مسائل نہیں ہیں، مسائل ہر جگہ ہوتے ہیں، لیکن ہم لوگ پیش ہوتے ہیں کہ ہم خود آگے بڑھ کے ایک اپنے قوم کے بارے میں یا اپنی چیزوں کے بارے میں وہ باتیں بھی کریں جن کا حقیقت سے تعلق نہیں ہوتا۔ اچھا، مثبت تنقید بھی اچھی ہوتی ہے، لیکن یہ ہوتا ہے تنقید پر تنقید کری جاتے ہیں۔ مطلب خاص طور پہ سوشل میڈیا پہ نا، وہاں پہ تو ان کو تانا دینے کا، برا کہنے کا، کوئی نہ کوئی پوائنٹ ریز کرنے کا ایک جنون ہے۔ اور جو میں جس پہلو کی طرف اشارہ کرنا چاہ رہا ہوں یہ ہے کہ انٹرنلی نا ہمیں ہر انسان کو بھی، ظاہری بات ہے کہ جو چیز وائرل ہوتی ہے تو وہ لوگ ہی اس کو دیکھتے ہیں، وائرل کرتے ہیں، کلک کرتے ہیں اور پھر آگے پھیلاتے ہیں، شیئر کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو ہمیں ایک انٹرنل ایک سینسرشپ کی ضرورت ہے، اکاؤنٹیبلٹی کی ضرورت ہے کہ وٹ ایور وی آر شیئرنگ وی ہیو ٹو ڈبل چیک کہ اس کی اتھینٹسٹی کیا ہے اور وہ سورس کہاں سے آ رہا ہے، اور ایک دفعہ خود بھی اس کو گوگل کر کے چیک کرنے کی کوشش کریں۔ گوگل ویریفائی اب تو کر دیتا ہے امیج کو، میرے خیال میں بہت آسانی سے عمر بتا سکتے ہیں اس بارے میں کہ کوئی بھی امیج اگر آپ کو ملا ہے اس کو اگر آپ وہاں پہ ڈالتے ہیں تو اس کو فوراً بتا دیتا ہے کہ اس امیج کا سورس کیا ہے۔ تو تھوڑی سی ذمہ داری میرے خیال میں ہمیں بھی لینی چاہیے۔ میرے اپنے سوشل میڈیا کچھ فرینڈس، انہوں نے، جن کو میں سمجھ رہا تھا کہ کافی پڑھے لکھے لوگ ہیں، انہوں نے اس خبر کو پھیلایا ہوا اور اس کے اوپر بڑی لمبی لمبی پوسٹیں کی ہوئی، جیسے آپ نے بتایا کہ پاکستان کے وہاں پر لوگ یوں ہیں اور اس طرح ہے۔ تو میرا خیال میں یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس کو ہمیں اپنی ذات کے اندر سب سے پہلے احتساب کا لانا چاہیے اور وہ چیز آگے پھیلائیں جس کا حقیقت سے تعلق ہو، اور تنقید کرتے ہوئے تو بہت محتاط ہونے کی ضرورت ہے۔ دوسری چیز جس میں بات کرنا چاہتا ہوں جو اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ ہے، وہ ہے جو آپ نے بھی ذکر کیا کہ ہمارے ہمسایہ ملک بھارت یا ہندوستان کا جو کردار ہے اس حوالے سے۔ اچھا، یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو ان انٹینشنل ہے، اور یہ کوئی ایسی چیز بھی نہیں ہے کوئی جو اتفاقیہ ایک خبر وائرل ہوگی اور ہندوستان سے، ایسا نہیں ہے۔ ای یو ڈس انفو لیب ایک رپورٹ انہوں نے شائع کی تھی آج سے کچھ عرصہ قبل، اور اس کے اندر انہوں نے انڈین اسٹیٹ کے اندر آپریٹڈ ایک پراپر آپریشن پاکستان کے خلاف جو انڈین کرونیکلز کے نام سے ایک پروجیکٹ تھا، اس کا انہوں نے پردہ فاش کیا تھا۔ اور انڈین کرونیکلز کے اندر تقریباً 750 ایسی ویب سائٹس تھیں جو پاکستان کے بارے میں فیک نیوز پھیلاتی تھیں دنیا بھر میں، اور وہ اس کو اس انداز میں فریم کرتے تھے، اس کو اس انداز میں ڈرافٹ کرتے تھے اس کا مواد کہ جب وہ اس کو میڈیا چینلز کو بھی بھیجتے تھے اور انٹرنیشنل گلوبلی ویب کے اندر جب اس کو پھیلایا جاتا تھا تو وہ یوں بالکل معلوم ہوتا تھا کہ جیسے حقیقت بیان کی گئی ہے۔ اتنے مطلب اوریجنل انداز میں اس کو تیار کرتے تھے۔ اور آپ کو میں بتاؤں یہ کام 2005 سے جاری ہے، یعنی ہم تو اب میں اس میں یہ بات ایڈ کروں گا، پچھلی ابھی بات ہے نا، اس بات کو ریلیٹ کرتے ہوئے
جب ہم کہتے ہیں یار اتھینٹسٹی چیک کر لیں، تو اتھینٹسٹی چیک کرنے کا مطلب یہ قطر نہیں ہے کہ آپ ایک یوٹیوب کا لنک دے دیں، آپ ایک فیک ویب سائٹ کا لنک دے دیں. اچھا میں فیک ویب سائٹ کہتا ہوں نا، تو اس سے آپ بھی کنفیوز ہو جائیں. جس طرح لائک یہ آپ کرونیکلس کی بات کر رہے ہیں کہ اگر آپ نے 10 20 30 40 ایک نیوز ویب سائٹ بنائی ہوئی ہیں اور سب پہ خبریں شائع ہو رہی ہیں، اور آپ کو لگتا ہے کہ یار 80% نیوز تو ٹھیک ہے اور 20% وہ فیک شائع کر رہے ہیں، آپ 20% اتھینٹسٹی دیکھنا جو ہے نا تھوڑا مشکل کام ہے نا. تو ویسے ہر بندے کا کام ہے بھی نہیں ہے بلا. اس میں کوئی آپ کے ذہن میں آتا ہے لائک ہم کیسے کر پائیں؟ لائک اس کا جو آپ نے ایک بڑی بندہ جو زبردست ہے بات وہ، کی ہے، یعنی وہ فیک کو نا اس انداز میں بناتے ہیں کہ وہ ٹرو کاپی سے ہاں بھی زیادہ ڈھونڈے کیسے اوریجنل یار، وہ ہوتی ہے. ڈھونڈے کیسے بھائی فیک نہیں ہے. یہ مجھے میں نے کسی بات سے پوچھا، بالکل ایک میں ٹھیک بات ہے. کر رہا ہوں، میں نے کسی سے پوچھا یار یہ آپ نے نیوز شیئر کیا تو یہ تو فیک ہے. کہتے نہیں فیک نہیں ہے، اس نے 2 لنک شیئر کر دی ہے اور ایک یوٹیوب کا لنک شیئر کر دیا. بھائی یہ دیکھیں، میں نے کہا بات یہ ہے کہ پہلی بات تو یوٹیوب جو بندہ ہے وہ ابھی اتھینٹک نہیں ہے، وہ کسی نے کہیں اور سے اٹھایا ہوا ہے. 2 ویب سائٹ شیئر کی، وہ بھی کوئی انٹرنیشنل ریکگنائز آرگنائزیشن نہیں ہے، وہ کوئی نیوز ایجنسی نہیں ہے. آپ نے پتہ نہیں کہاں کی نیوز شیئر کر رہے ہیں، مجھے کسی انٹرنیشنل ریکگنائز نیوز ایجنسی کی نیوز بتائیں تب مجھے یقین آیا اس پر. جی بالکل پلیز آپ نے جو بات کی ہے نا، اسی بات کے اندر اس کا جواب ہے کہ فیک کو بنایا اس طرح جاتا ہے کہ فیک کو سپورٹ کرنے کے لیے بھی ایک فیک ویب سائٹ ہوتی ہے پیچھے اس کے. ایگزیکٹلی. ٹھیک ہے، وہ اگر آپ کوئی عام بندہ اس کو اتھینٹیکیٹ کرنے کی کوشش کرے گا نا، تو وہ ہو سکتا ہے کہ یہ تو جینوئن ہے، میں نے چیک کیا جی یہ ویب سائٹ کا لنک ہے، اور وہ ادھر چیک کرے گا تو اس کے پیچھے بھی کوئی ABC ٹائپ ویب سائٹ انہوں نے بنائی ہوگی، اور وہ بالکل اوریجنل انداز میں پراپر خبریں نشر کر رہے ہوں گے. آپ کو یہ لگے گا کہ میڈیا آؤٹ لیٹ ہے وہ. اچھا، اس کو چیک کرنے کا سب سے بہترین طریقہ جو آپ نے ابھی مینشن کیا وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ یہ دیکھیں کہ جو انٹرنیشنلی ری نون ریکگنائزڈ بڑے بڑے ادارے ہیں ان کی ویب سائٹس اس بارے میں کیا کہہ رہی ہیں. اچھا، اس کے اندر بھی میں آپ کو بتاؤں کچھ ادارے ایسے ہیں جو بہرحال فیک نیوز ہی پھیلا رہے ہیں. جیسے انڈیا ہی کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں، ANI جو ان کا چینل ہے ANI، وہ جو خبر دے گا وہ بیسیکلی وہ اس پروجیکٹ کا حصہ ہے، وہ ان ایسی خبروں کو پروموٹ کرے گا. اور آپ ANI نے ہی یہ خبر بھی ریلیز کی ہے والی جو تھی نا، ہاں پہلے تو کسی ایک ٹویٹر پہ آئی، اس پہ ANI نے پکڑ کے اس کے نام انڈین میڈیا نے پھیلا دیا. ایگزیکٹلی. تو اب دیکھیں نا، اب یہ جب ایک چینل بھی اس کو انڈورس کرتا ہے نا، تو وہ چیز ڈبل وہ ہو جاتی ہے، ویریفائی ہو جاتی ہے. وہ کہتے ہیں دیکھیں ایک تو ویب سائٹ بھی تھی، اب آپ کہتے ہیں اتھینٹک سورس دو، یہ دیکھو چینل نے بھی رپورٹ کر دیا ہے. تو آج کے تو اچھا پھر مزے کی بات یہ ہے کہ اب تو ٹویٹر کے اوپر بھی آپ کو ویریفائی جو ہے وہ اکاؤنٹ آپ خرید سکتے ہیں، تو وہ بھی آرام سے آپ کوئی بھی نیوز وہاں پہ شیئر کریں گے تو وہ بھی اس کی ایک جو ہے نا اتھینٹسٹی اس کو بڑھانے میں مدد دے گا. انڈورسمنٹ اگر ملتی ہے اس کو، وہاں سے کوئی ری ٹویٹ مل جاتا ہے، تو عام آدمی کے لیے یہ ڈسکور کرنا، آئیڈینٹیفائی کرنا کہ ویدر اٹ از اے فیک اور ناٹ، اٹس کوائٹ ڈیفیکلٹ. آج کے دور میں یہ کافی ٹرکی ہو گیا ہے. لیکن پھر بھی میں سمجھتا ہوں کہ آپ کوشش یہ کریں کہ کچھ جو مستند ادارے ہیں ان کی خبروں کو، میں سمجھتا ہوں ان کی خبریں ان کے حوالے سے میرے خیال میں ہم تسلی کر سکتے ہیں کہ وہ ڈبل چیک کی گئی ہوگی. اور جیسے BBC ہے، ان کی خبر عام طور پہ انہوں نے اپنے ان کا پیرامیٹرز ہے، اس میں اینگلنگ ضرور ہو سکتی ہے، لیکن یہ کہ اس خبر کی صداقت میں بہرحال آپ کو کہیں نہ کہیں نظر آئے گی سچائی. اسی طرح اور بڑے ادارے ہو سکتے ہیں. ڈان پاکستان کا اگر اخبار ہے اس کی بات کریں تو وہ ایک اچھی آپ کو دے گا خبر اس کے حوالے سے، اس میں کوئی فیک نیوز کا چانس کم ہے. اسی طرح الجزیرہ چینل اگر آپ کو کوئی خبر دیتا ہے، اس کا انگلش بہت چینل ہے، بہترین. عربی کا بھی چینل اس کا موجود ہے، اور مختلف زبانوں میں دیگر موجود ہے، تو وہ بھی اس کی خبر بھی مصدقہ ہوگی. اسی طرح DW چینل ہے جرمنی کا، وہ بھی مصدقہ خبریں ہی دیتا ہے، مطلب ان کے اوپر میں نے بھی کوئی فیک نیوز نہیں دیکھی. تو میرے خیال میں یہ وہ میڈیا آؤٹ لیٹس ہیں کہ جن کے اوپر ہم ریلائی کر سکتے ہیں. پھر بھی میں یہ کہوں گا آنکھیں بند کر کے تو نہیں، لیکن بہرحال ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ ان کی اکثریت خبریں جو ہے وہ مصدقہ ہوتی ہیں. اس کے علاوہ جو ویب سائٹس بنی ہوئی ہیں ہمارے سامنے، ان کو تو بہرحال بہت زیادہ جانچ کی ضرورت ہے. اب تو لاکھوں کروڑوں ویب سائٹس ہیں. اچھا، میں ایک اور چیز آپ کو بتاؤں، اس کے لیے نا اتنی ہی ویریفیکیشن کی ضرورت ہے جتنی اسپیم ای میل کی ضرورت ہے. ابھی پچھلے دنوں مجھے ایک ای میل آئی، میرے خیال میں کسی ایپل سے آئی، اور میں اس کو یوز کر رہا تھا پروڈکٹ کو، اور میرا اس پہ نا اکاؤنٹ بھی بنا ہوا ہے اور کچھ سبسکرپشنز بھی ہیں میرے پاس. اچھا، وہاں پہ اس نے ای میل کچھ اس انداز میں مجھے سینڈ کی ہوئی تھی کہ اس میں معلوم یہ ہو رہا تھا کہ میرے اکاؤنٹ کے اندر کچھ بنیادی تبدیلی کی گئی ہے، اور میری طرف سے اس کو ایک اپروول درکار ہے تاکہ وہ میری سبسکرپشن جو ہے اس کو کنٹینیو کر سکے. اچھا، میں اس کی جو لینگویج میں نے جب پڑھی تو مجھے تو کافی لگا کہ یہ ٹھیک ہے. پھر میں نے کہا چلو ذرا اس کو میں تھوڑا مزید چیک کرتا ہوں. تو جب میں نے اس کو سینڈر کو چیک کیا تو وہ بہرحال ایپل نہیں تھا. وہ آپ کو پتہ ہے پھر ایٹ کے بعد اور ڈاٹ کے بعد مختلف اس میں نمبرز اور یہ اور وہ جو ہوتے ہیں، تو عام طور پہ وہ آپ کے نام سے آپ کو ایڈریس کر کے کر رہے ہوتے ہیں سینڈ. تو اگر کوئی جلد بازی میں اس کو انڈورس کر دیتا ہے، اپروو کر دیتا ہے، الاؤ کر دیتا ہے نوٹیفیکیشن کو، تو ہو سکتا ہے اس کے کانسیکوینسز ہوں. تو اسی طرح یہ جو ویب سائٹس ہوتی ہیں فیک نیوز کی یا اس طرح کی،
ان کی ہم دیکھیں گے کہ ان کی جو وہ لنک دیتے ہیں نا www کے بعد جو باقی چیزیں ہوتی ہیں وہ کافی انٹرسٹنگ ہوتی ہیں, ان کو بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک تو یہ کس جگہ سے آ رہی ہیں, پھر اسی طرح ان کو مزید کون کون سی جگہوں پہ ان کو انڈورس کیا گیا ہے. اب تو بلکہ ویکیپیڈیا پہ فیک آرٹیکلس بھی آنے شروع ہو گئے ہیں, یعنی کہ میں بھی رپورٹ پڑھ رہا تھا ویکیپیڈیا میں کوئی بھی ایڈٹ کر سکتا ہے یار, دیکھیں وہ اتھینٹک چیز ہی نہیں ہے, مجھے نہیں پتا کوئی اتھینٹک مانتا ہے اس کو کہ نہیں مانتا, لیکن وہ اتھینٹک چیز نہیں ہے. آپ جا کے ایڈٹ کر اتھینٹک اس سکتے طرح ہیں. نہیں ہے, لیکن یہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں, لیکن اتھینٹک اس طرح نہیں ہے, لیکن اس میں کم از کم یہ چیز ہے کہ کچھ ہسٹوریکل واقعات اور یہ وہ ایسی چیزیں ہیں کہ جن کی اس پہ ریفرنس دینا ہوتا ہے. آپ کو اگر 300 ویب سائٹ ابھی فیک ہے, آپ 5 ویب سائٹ کے ریفرنس دے دیں وہاں پر اور آپ ثابت کر دیں گے آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. ہاں نہیں, وہی میں آپ کو انٹرسٹنگ بات بتا رہا ہوں کہ عام طور پہ تو لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ کم از کم اس میں واقعے کی اصل یا جو ابتدا ہے اس کے بارے میں کچھ نہ کچھ انفارمیشن ہوگی, بعد میں کچھ ایڈٹ وغیرہ بھی کیا جا سکتا ہے. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ کچھ دوستوں نے امریکہ میں مذاق کیا اور انہوں نے ایک ہائپوتھیٹیکل کریکٹر ڈیولپ کیا, اور اسی طرح جس طرح آپ نے بتایا اس کی بیک اینڈ پہ انہوں نے تھوڑی سی چیزیں ڈیولپ کی اور ایڈٹ کر کے کچھ ریفرنسز وغیرہ دیے اور اس چیز کو پھیلا دیا کہ دنیا میں پہلا یہ کام فلانی جگہ پہ اس طرح ہوا تھا 17ویں صدی میں. اچھا, اس کو بہت زیادہ لوگوں نے ریفر کیا اپنے حوالہ جات کے اندر, اور جب اب ان کو پتہ چلا کہ وہ کتنا فیمس ہو چکا ہے تو پھر انہوں نے ہی اس بات کو بتایا کہ یہ تو ہم نے مذاق کیا تھا بنیادی طور پر, اور ہم نے یہ دیکھنے کی کوشش کی تھی کہ یہ کیا حقیقت میں لوگ اس کو سچ سمجھیں گے یا نہیں. تو ہمیں لگا تھا لوگ اس کو سچ نہیں سمجھیں گے, لیکن واقعتاً لوگوں نے اس کو سچ سمجھا. تو یہ میرے خیال میں انڈیا کی طرف سے جو ایک پروپیگنڈا ہے. اس میں ایک چیز میں ایڈ کروں گا, ایک کام انڈیا نے بہت اچھا کیا ہے, وہ شاید پاکستان کو بھی کرنے کی ضرورت ہے اور تمام سوشل میڈیا کے اداروں کو بھی کرنے کی ضرورت ہے. انڈیا نے کہا ہے کہ تمام سوشل میڈیا کے ادارے, ان کو اگر انڈین گورنمنٹ کہتی ہے کہ یہ فیک نیوز ہے اور وہ اس سے متعلقہ تمام چیزوں کو اس پلیٹ فارم سے ہٹانے کے ذمہ دار ہیں, اگر وہ نہیں ہٹائیں گے تو اس کی ان کو جرمانہ یا جو بھی چیز بھگتنا پڑے گا. دیکھیے جی, ویسے تو دیکھیں اس پہ تو خود ویسے تو ایکٹیو ہونے کی ضرورت ہے پاکستانی گورنمنٹ کو بھی, تاکہ وہ کچھ رولز اینڈ لا جو ہے اس پہ ریگولیشن لگا سکے. لیکن اس کے علاوہ ان اداروں کو جو سوشل میڈیا کے بڑے پلیٹ فارم ہیں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ جہاں ان کا یوزر بیس بہت زیادہ ہے. اب دیکھیں اگر پاکستان 5th لارجسٹ کنٹری ہے پاپولیشن کے حساب سے, اس کا مطلب ہے یہاں پر ٹویٹر کا, فیس بک کا یوزر بیس بھی بہت بڑا ہے. تو ان ممالک کا یوزر بیس بہت بڑا ہے, بہت زیادہ ضرورت ہے کہ یہ ادارے ان جگہوں پر اپنے آفیسز قائم کریں صرف اس چیز کے لیے, جو کہ چیک کر سکے ہوں یہاں پر فیک سروسز کی بہتری کے لیے یہ پرووائڈ, جی بالکل وہ نہ پہنچائی جا رہی ہوں. اس لیے اگر وہ کرتے رہیں گے تو کیا فائدہ اتنے ملینز ان کے یوزرز کا جو کہ ان کنٹریز میں موجود ہیں. اور آئی تھنک جتنے پاکستان میں یوزرز ہیں اتنے اس یورپ کے کئی ممالک کو اکٹھے ملا رہے ہیں, تب بھی اتنے یوزرز نہ ہوں. آپ نے جو بات کی اس سے مجھے ایک اور بات یاد آ گئی کہ انڈیا نے اپنے وہاں پہ اس طرح کے ادارے بھی بنائے ہیں, اور اس والے سے انڈیا نا بڑا ہائپر ایکٹیو ہے, سپر ایکٹیو ہے, وہ فیک نیوز کے بارے میں بڑا سینسٹیو ہے. تو مجھے محاورہ بھی یاد آتا ہے کہ چور کی داڑھی میں تنکا. انڈیا وہ کنٹری ہے, اگر آپ ڈیٹا دیکھیں نا تو سب سے زیادہ جو گوگل کو, یوٹیوب کو, فیس بک کو اور ٹویٹر کو اسٹیٹ کی طرف سے رپورٹ کی گئی ہے نا چیزیں کہ اس کو ڈاؤن کرو, اس کو ڈاؤن کرو, اس کو ڈاؤن کرو, اس اکاؤنٹ کو بلاک کرو, اس اکاؤنٹ کو سسپینڈ کرو, وہ انڈیا کی طرف سے کی جاتی ہے. ایون جینوئن, یعنی سب سے زیادہ بڑا ملک بننے والا ہے تو آپ اس کا ڈیٹا وہ لینا تو کہ سب سے زیادہ کس اسٹیٹ نے شکایتیں لگائی ہیں ان اداروں کو کہ فلانے کا اکاؤنٹ ہٹاؤ, فلانے کا ہٹاؤ, یہ جناب کشمیری ہے ان کا اکاؤنٹ سسپینڈ کرو, یہ جناب مسلم ہے ان کا اکاؤنٹ سسپینڈ کرو, یہ جناب پاکستانی ہے ان کا اکاؤنٹ سسپینڈ کرو. تو ایسی رپورٹیں سب سے زیادہ انڈیا نے گوگل کو, فیس بک کو اور ان کو کیا, اور مودی تو خود مل کر بھی آئے تھے وہاں پہ فیس بک کے سربراہ سے. تو ایک تو یہ چیز ہے انڈیا سے حوالے سے بہت زیادہ سینسٹیو ہے. دوسری چیز یہ کہ پاکستان کو اگر دیکھا جائے تو یہ جو فیک نیوز ہے نا, خاص طور پہ ریاستی سطح پر, یہ صرف فیک نیوز نہیں ہے بلکہ یہ پروپیگنڈا ہے جو کسی بھی اسٹیٹ کے خلاف کیا جاتا ہے آج کے دور میں, کسی کو ڈیفیم کرنے کے لیے, کسی کے بارے میں بیڈ پرسیپشن بنانے کے لیے. اور پاکستان کے بارے میں جو اس طرح کی خبریں یہ پھیلاتے ہیں کہ جیسے اب یہ قبر والی بات ہے, اس سے لے کر بڑی بڑی باتوں تک جھوٹی باتیں پھیلانا کہ پاکستان ڈیفالٹ کر جائے گا, یہ کر جائے گا, وہ کر جائے گا, یہ سارے انڈین سورسز سے آپ کو بڑی بے تحاشا خبریں آ رہی ہوں گی. اس کا رسپانس جو ہے نا عمر, میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ میں اور آپ نہیں دے سکتے. ایون میں اپنے اوپر ایک اکاؤنٹیبلٹی بھی نافذ کر دوں نا, احتساب بھی نافذ کر دوں, تب بھی میں کتنی خبریں فلٹر کر سکتا ہوں. میں اتنا میرا کام نہیں ہے سوشل میڈیا استعمال کرنا. اس کا رسپانس اسٹیٹ کی سطح پر اسٹیٹ ہی دے سکتی ہے. ایک تو یہ ہے کہ اس کو رپورٹ کر کے گوگل, فیس بک وغیرہ اسٹیٹ کی طرف سے جو کمپلین آتی ہے ان کو بڑا سیریسلی لیتے ہیں ایز کمپیئر ٹو دی پرسن انڈیویجولس, پہلی بات. دوسری یہ کہ کاؤنٹر نیریٹو پرووائڈ کر کے, ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ بھی جھوٹا پروپیگنڈا دیں, ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ اس کو کم از کم ایکسپوز تو کریں نا, جو وہاں سے چیزیں آ رہی ہیں اس کا اس جو فلو آف انفارمیشن ہے
اس کے آگے بند باندھنے کے لیے آپ کی طرف سے بھی کوئی کاؤنٹر اسٹریٹجی ہونی چاہیے. لیکن ہماری جو اسٹریٹجی ہے ہماری طرف والوں کی, وہ انہوں نے کہا تو ہے کہ یہ 5th جنریشن وارفیئر ہے, وہ لیکن اپنے عوام کے لیے آج کل وہ بس وہ فون ٹیپ وغیرہ کرنے سے آگے نہیں بڑھ رہے ہیں. تو وہ میرے خیال میں ان کو اور لیکن فون ٹیپ مسئلہ ہے نا المیہ, وہ صرف پاکستان کے لوگوں کے لیے ہو رہا ہے نا, وہ ان مقاصد کے لیے نہیں ہو رہا. تو وہ مطلب وہاں پہ استعمال کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ یہ کسی فرد واحد کا کام نہیں ہے, یہ کسی چھوٹی موٹی آرگنائزیشن کا کام نہیں ہے. یہ وہاں سے اگر اسٹیٹ لیول کی طرف سے چیزیں ہو رہی ہیں, پروپیگنڈا آپ کے خلاف آ رہا ہے, تو آپ کی طرف سے بھی کاؤنٹر نیریٹو آنا چاہیے اور اس کو روکنے کے لیے کوئی مؤثر حکمت عملی جو ہے وہ وضع کی جانی چاہیے, تاکہ یہ جو فیک نیوز ہے اس کا خاتمہ ہو. یہ بہت ڈینجرس ہے, اس کی وجہ سے لوگوں کی جانیں جا سکتی ہیں, لوگوں کی جانیں خطرے میں پڑ سکتی ہیں, وائلنس ہو سکتا ہے, پروٹیسٹ ہو سکتے ہیں جگہ جگہ پہ. تو میرے خیال میں ان تمام چیزوں کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. اور ظاہری بات ہے انڈیا پاکستان دو ہمسائے ہیں, آپ ایک دوسرے کو پسند کریں یا نہ کریں, آپ نے ساتھ رہنا ہے. تو میرے خیال میں اچھے ہمسایوں کی طرح ایک دوسرے کے ساتھ رہنا سیکھیں, اور ایک دوسرے کے اوپر یہ کوڑا پھینکنا اور یہ ایک دوسرے کو ڈیفیم کرنا یہ اچھی روش نہیں ہے, اس سے بچیں. میرے خیال میں اسی نوٹ پر ہم اس کا اختتام کرتے ہیں آج کی گفتگو کا. ضرور بتائیے گا آپ کو یہ شو کیسا لگا. آج کے لیے بس اتنا ہی. اللہ نگہبان.